اور دل میں بغض پیدا ہوگا تو یہ بغض یہ جدائی کا سبب بنے گا۔ تو یہ برائی کرنے کی وجہ سے یقین جانو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ عورت کے حقوق بھی ہیں، تو یہ زندگی ان دونوں کی پرسکون گزرے گی۔ عورت کے سامنے کبھی اس کے مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہر شخص نکاح کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری ازدواجی زندگی پرسکون سے گزرے، یعنی نکاح کرنے کے بعد جو میری ازدواجی زندگی تو وہ میری سکون سے گزرے، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی عورت ایسی ہو کہ وہ سکون سے میرے ساتھ گزارا کرے۔ تو اس کے لیے چند اصول ہیں کہ اگر ان اصولوں کو وہ اپنائے گا تو اس کی ازدواجی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اگر ان اصولوں کے خلاف چلے گا تو یقین جانو یہ گھر اس کا جہنم بن جائے گا۔ اب وہ اصول کیا ہیں کہ جن اصولوں پر وہ عمل کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اس کی زندگی پرسکون گزرے گی، گھریلو ٹینشنیں، گھریلو پریشانیاں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر اس نے نکاح کیا تو نکاح کرنے کے ساتھ یہ بیوی کے نان و نفقہ یعنی اس کے خرچے اور اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ ہر چیز کی اسے ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کرے، اس کی اپنی وسعت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو گھر میں جھگڑا لگا ہوا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، تو یہ مرد گھر میں رہتا نہیں، گھر سے بھاگنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ عورت کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، اس کی جو ضروریات ہے، اس کے خرچے ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس میں جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور نوبت جدائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم چیز کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی نہ کرے، نہ اس کے والدین کی برائی، نہ اس کے بھائی بہنوں کی برائی۔ اگر شوہر عورت کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کرے گا تو اس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور دل میں بغض پیدا ہوگا، تو یہ بغض یہ جدائی کا سبب بنے گا۔ اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی نہ کی جائے، جیسے اپنے گھر والوں کی برائی یعنی شوہر اپنے گھر والوں کی برائی کو پسند نہیں کرتا تو عورت بھی اسی طرح اپنے گھر والوں کی برائی کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا خیال کریں۔ اور تیسری چیز یہ اپنائیں، اگر شوہر کہیں سفر میں جائیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے آئیں، اس سے محبت بڑھے گی کہ اللہ کے رسول تحفے تحائف دیتے تھے، تو تحفے تحائف دینے کی وجہ سے محبت بڑھے گی۔ تو اگر عورت سے محبت اسے چاہیے تو اگر سفر میں نکلے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لے آئے، اور اگر خود خوشبو کو پسند کرتا ہے یعنی عطر وغیرہ تو تحفے میں عورت کو بھی یہ خوشبو دے دے، یعنی عطر وغیرہ اسے دے دے۔ اس دینے سے اس کی محبت بڑھے گی، حالانکہ اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہدیہ دینے کی وجہ سے ایک محبت عورت کے دل میں بیٹھ جائے گی اس شوہر کے لیے، تو اس شوہر کے لیے کبھی بھی بے وفا نہیں بنے گی کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اگر اس شوہر کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس کو سونا پہنانا چاہے یعنی سونا پہنا سکتا ہے تو اس کو سونا بھی پہنائے تاکہ وہ خوش و خرم رہے۔ تو اس طرح اگر ان پر خرچہ کرتا رہے گا یعنی شوہر اپنی بیوی پر خرچہ کرتا رہے گا تو اس صورت میں اس کے دل میں محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی تو آپس میں رشتہ مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا تو جدائی کا نام نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً دیکھا گیا کہ شوہر اس صورت میں عورت کی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی برائی کرتے ہیں، تو یہ برائی کرنے کی وجہ سے یقین جانو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی ازدواجی زندگی پرسکون گزارنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ عورت کے حقوق بھی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مرد کا حق ہے، نہیں بلکہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مرد کے ذمہ لازم ہیں کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ جب مرد ان حقوق کو ادا کرے گا تو عورت کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، تو یہ زندگی ان دونوں کی پرسکون گزرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔